ان کو یہ شریک بناتے ہیں، ان کی ایک بات تو یہ ہے کہ وہ کسی چیز کو پیدا کرنے پہ قادر نہیں، دوسری بات یہ ہے کہ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا، پیدا کرنے پہ قادر نہیں ہے۔ ایک بات تو ہو گئی، نہ سمجھ آئی، اب دوسری سمجھ، لا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا، معبودان باطلہ شرک کرنے والوں کی مدد کرنے پہ قادر نہیں ہے۔ وہ لا چلتا پہ اللہ الہ لا یستطیعون لہم نصرا، کہ جن کو تم حاجت روا مشکل کشا سمجھ کے پکارتے ہو اور تم ان کی عبادت کرتے ہو، وہ تمہاری مدد کرنے پہ قادر نہیں ہے۔ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، نہ وہ خود اپنی جانوں کی مدد کر سکتے ہیں، نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، نہ اپنی جان کی مدد کر سکتے ہیں۔ جو اپنی مدد نہ کر سکتا ہو دوسرے کی کیا کرے؟ حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے متعلق فرمایا میرے محبوب خود اپنی زبان مبارک سے اعلان کرا، کلام میرا ہے لیکن ان کو سنا دے اپنی زبان مبارکہ سے تاکہ ان کو یقین آ جائے۔ آج تو لوگ کہہ دیتے ہیں نا پہنچی ہوئی سرکار، انہوں تو کوئی وڈی ہستی ہے، اللہ کے پیغمبر تو کوئی بڑی ہستی ہے کہ جس کو سارے انبیاء کا سردار بنا دیا، سارے انبیاء کا امام بنا دیا، اور قیامت والے دن سارے اسی کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے۔ سب سے پہلے صفات کے لیے لب کھلیں گے تو اسی کے کھلے سے، لیکن وہ بھی ایسے نہیں جیسے ہم نے صفات سمجھی ہوئی ہے، جیسے ہم نے سمجھی ہوئی ہے ایسے نہیں۔ کیا فرمایا؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کہ وہ سجدے میں گر جائیں گے، پتہ نہیں کتنی دیر سجدے میں رہیں گے، پھر وہ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ میرے محبوب سر اٹھا، اب تو مانگ، تو مانگتا جا میں دیتا جاؤں گا۔ ایسے نہیں جیسے ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ بازو پکڑ کے ہمارا سیدھے ہی لیتے جائیں، دنیا میں جو بندی کر دے رہی ہے ایسے، لیکن وہ تو بھی اندر تے حوض کوثر تے کچھ لوگ روک لیا جائے، وہی پیغمبر آکھے گا کہ انہوں آ رہن دو میرے امتی، ابو جواب ملے گا میرے پیغمبر تو نہیں جاندا، جیڑی تو تبلیغ کر کے آیا، دعوت دے کے آیا انہوں، جیڑا تو انہوں دے اندر طریقہ چھوڑ کے آیا، انہوں نے اس طریقے نو چھوڑ دیتا کہ اپنے باپ دادے دے طریقے دے چلتے رہے، اے تیری سنت تے عمل نہ کوئی نہیں کیتا، اے تیری امت شامل نہیں، حالانکہ وضو والے اضافہ نہ کرے ہوتے۔
جڑے دنیا دے اندر رہ کے نہ کردود کیتے نا، کیونکہ سب تو پہلا حکم ہی یہ دیتا گیا نا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، یہ شرط ہے کہ اگر اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو، پیارا بننا چاہتے ہو، تو کیا کرو؟ میرے محبوب کی اتباع کرو، بس۔ محبوب کی اتباع نہ ہو، کھانے میں نہ ہو، پینے میں نہ ہو، چلنے میں نہ ہو، سیرت میں نہ ہو، صورت میں نہ ہو، پھر دعویٰ کرے انسان کی میری صفات ہوگی، ہمیں اس کی صورت پسند نہیں، ہمیں اس کی سیرت پسند نہیں، ہمیں اس کا طریقہ پسند نہیں، ہمیں اس کا کھانا پسند نہیں، ہمیں اس کا لباس پسند نہیں، پھر وہ کیسے پسند کرے گا کہ میں اس کو جنت میں پکڑ کے لے جاؤں؟ کیا وہ اللہ غیرت مند نہیں ہے؟ اس وقت وہ شکل ہی تبدیل کر دے گا، وہ انسانہ والی شکل ہی انہیں نہیں رہنے دے گا۔ جس اللہ پاک نے بار بار اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، اللہ نے فرمایا انسان گناہگار ہوئے گے، اتنے گناہ کریں گے، اتنے گناہ کریں گے کہ یہ زمین بھر جائے، زمین تو لا کے آسمان تک خلا بھر جائے، لیکن انہوں نے ایک گناہ نہ ہو، باقی میں سارے معاف کر دیں۔ وہ کہنا شرک اللہ میں نہیں مانتا، لیکن آدمی نڈر نہ ہو جاوے کہ توبہ کر رہی، گناہ معاف ہو گیا، پھر توبہ کرنا مگر، پھر توبہ کرنا مگر، پھر توبہ کرنا مگر، نہیں، معاف وہ کرے گا، لیکن ایک گناہ جیڑا ہو جاوے، یہ نہیں کہ جان بوجھ روزانہ 5-7 ٹرکائی کر لوگے۔ انسان غلطی کا پتلا ہے گا، غلطی ہوئے گی انسان دے کو، اگر بھلیکھے نال غلطی ہو گئی انسان دے کو، گناہ ہو گیا، اگر تیرے توبہ کرن دی دل ہے، میں معاف ہی تیری پھر نہیں کرتا۔ ماں تے پیو تے تینوں تانا دے دے گا، میں تینوں تانا ہی نہیں دیواں گا۔ اپنے پیغمبر کو آکھیا میرے پیغمبر ذرا اپنے متعلق اعلان کر دے، نہ پتہ چل جائے کہ میں کی ہاں، میرے نال کی ہونا، میں تو تینوں حاجت روا سمجھ لویں، تینوں مشکل کشا سمجھ لویں۔ قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا۔ ایک کون اعلان کرنے والا؟ آمنہ دلال عبداللہ دا در یتیم سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، او لوگو سن لو، میں اپنی جان کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں۔ اعلان اس واسطے انہاں کولو کرایا کہ آپ خود اعلان کرو، تاکہ انہوں پتہ چل جائے جس وقت محمد الرسول اللہ اپنی جان دے نفع دے نقصان دے مالک نہیں ہے گئے، تو پھر حضرت علی کے میں ہو سکتے، پھر ساڑھے بزرگ کے میں ہو سکتے دوسرے۔ فرمایا الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ ظاہر ہے کہ نبی نوع انسان کی بلند ترین ہستی ہے،
اگر اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں تو وہ کسی دوسرے کو ما فوق الاسباب نفع نقصان کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے. انبیاء، ملائکہ، جنات جو زندہ ہستیاں ہیں وہ بھی اس معاملہ میں بے بس ہیں. تو اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے مٹی کے یا پتھر کے مجسمے ان کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ فرمایا وہ تو اتنے عاجز ہیں، اتنے عاجز ہیں وَإِن تَدْعُوهُمْ کہ اگر تم انہیں پکارو إِلَى الْهُدَى ہدایت کے راستے کی طرف لا يَتَّبِعُوكُمْ تو وہ تمہاری پیروی نہیں کر سکتے، یعنی وہ تمہاری کوئی خواہش پوری نہیں کر سکتے. جب وہ اس قدر بے بس ہیں تو فرمایا سواء علیکم وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ. وہی لا رہا لا جڑا نا یہ سارا کا بیڑا گھر کی جس جگہ بھی لا آئے گا تو پہلے ہی فرمایا لا یتبعوکم تو تمہاری پیروی نہیں کر سکتے، وہ تمہاری کوئی خواہش پوری نہیں کر سکتے. جب وہ اس قدر بے بس ہیں تو فرمایا سواء علیکم تمہارے لیے برابر ہے ادعوتموہم ام انتم صامتون اگر تم انہیں پکارو یا خاموش رہو. مطلب یہ ہے کہ جب وہ معبودان باطلا تمہارے لیے کسی چیز پر قادر ہی نہیں ہے تو انہیں لاکھ پکارے جاؤ وہ سنتے ہی نہیں، تو پھر انہیں پکارنا اور نہ پکارنا برابر ہے. لائی جاؤ تڑپا اور کام. شرک فی العبادت قدیم اقوام میں بھی پایا جاتا تھا اور آج بھی موجود ہے. رومی، یونانی، مصری، کلدانی قومیں شجر حجر پرستی میں ملوث تھی. بعض لوگ بچھو، سانپ، درختوں کی پوجا بھی کرتے تھے. آپ دیکھ لو ہندوستان میں ہندو کس کی پوجا کر رہے ہیں؟ گائے کی نہیں کر رہے. سورج کے پجاری آج بھی موجود ہیں کہ وہ سورج کے طلوع اور سورج کے غروب ہوتے وقت سورج کی طرف ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جائیں. اسی لیے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہو یا سورج نکل رہا ہو اس وقت نماز ساڑھے. ذرا اپنا سوچو اے گل تک ہے یہ گل ایسی ماشاءاللہ ہوتے دیکھ دی ہاں اب گھڑی بھی دیکھ لیں ہم تو گھڑی آ بھی ہاں 1-2 منٹ رہنے میں پڑھتا ایک رکعت بھی نہیں سکتا نیت بانتے اثر دا اکثریت کی حالت ہوتی 5 منٹ راندے نہ آگے دماغ نیت بان بھی بس. روزانہ دی عادت بنا لینا
مکروہ تحریمی ہے گی کہ جس وقت سورج زرد ہو جائے اس وقت نماز پڑھنی، یا ادھر آسمان زرد ہو جائے کہ سورج نکلنے لگ گیا اس وقت نماز پڑھنی، ہمیشہ بھی عادتیں بنا لے گا تو خود نماز مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں کد کدیں مجبوری ہو گئی اس کا سزا معذور آدمی کا، مجبور آدمی کا، اور وسائل الگ رہتے ہیں۔ زبان سے کچھ الفاظ بھی ادا کرتے ہیں، غالباً دعائیہ الفاظ، ستاروں اور سیاروں کے پجاری بھی ہیں، گائے اور بلی کے پوجنے والے بھی مل جاتے ہیں۔ انسانی ذوق کی انتہا یہ ہے کہ بعض لوگ گوبر کو بھی پوجتے ہیں۔ قبروں کو پوجنے والے تو خود مسلمانوں میں بھی موجود ہیں۔ کوئی نہ کوئی زندہ انسان کی مردے کو پوجنے والا مل جاتا۔ مسلمانوں میں قبر پرستی، پیر پرستی، مشرکانہ تعظیم جیسی بیماریاں موجود ہیں۔ شرک کا رد تمام آسمانی کتب خصوصاً قرآن پاک اور تمام انبیاء کرام نے واضح طور پہ کیا، اس میں کوئی شبہ نہیں چھوڑا۔ سورۃ انعام میں تمام قسم کے شرک کی تردید ہو چکی ہے۔ شرک نظر نیاز میں ہو یا تعظیم میں، سب کی نفی لازمی ہے کر۔ نظر جو ماننی خدا کی ہے مانے پیر کی، ماننی خدا کی ہے مانے دربار کی۔ جیسے عام طور پہ یہ تو نعرہ بھی آپ سنتے ہیں، نظر اللہ نیازے نالیا ساڑھے کو پیسے لے جاتا، نالیا ساڑھے کو تے کھلا مارتا، رہتے ایسی پھر بھی کبھی کسی نے ٹوکیا، افسوس کا مقام ہے کہ خود کلمہ گو مسلمان شرک کی بہت سی قسموں میں ملوث ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی 1914 سر سید کے ہم اثر قومی شاعر ہوئے ہیں، بڑے صحیح العقیدہ مسلمان تھے۔ آپ نے شاہ اسحاق سے تعلیم حاصل کی تو انہوں نے ایک شعری انداز میں لکشہ کھینچا مسلمانوں کا، مسلمانوں کی حالت اظہار کا۔ ویسے تو میں نے ابتدا میں پڑھا ہے کہ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، غیر تو کرے تو وہ تو کافر، غیر ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جو کہ آگ پر باہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کر شمع یعنی ستاروں میں یا ساڑھے دی مانتے اے جڑے باہر جاندے ہو جا کے قسم دا دکھاندے ہو تے پھر اخبارات میں ہوتے آنے وہ ستارے لگے ہوئے تو وہ ویکھ دے ہو میرا اے ستارہ، میرا ستارہ گردش ہے۔ یہ ستارہ خدا دی مخلوق نہیں، یہ ستارہ گردش ہی کے یہ پڑھ دیو پھر اسی دے ہوتے یقین کر کے تے اگا ٹر دیو، پھر بندہ مسلمان رہتا۔
یہ تو الطاف حسین حالی کہہ رہا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا ہوں۔ 1914 میں اس نے کہا کواکب میں مانے کر شمع تو کافر، کہ ستاروں میں کر شمع مانے تو وہ کافر۔ ایسی ستارہ دے قسمت بندے آزم ہے بھارت میں باقاعدہ ایک صفحہ، میں تو خیر کافی عرصے جوڑ اخبار چھوڑی ہوئی لیکن آندہ ہے وہ باقاعدہ، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، مومنوں کے لیے کشادہ ہے راہیں، کھلی ہے راہیں۔ پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے، عبادت کرے جس کی چاہے، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے۔ جیسے کہتے ہیں کہ صرف بیف کے مروڑی کا فرق ہے، ورنہ ایک ہی ہے، احد اور احمد ایک ہی ہستی کا نام ہے، صرف بیف کو نکال دو بس۔ نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، نہیں بڑھاتے۔ آج کہتے ہیں نبی ساڑھے امام علی رتبہ جڑا انہوں نے بڑھا، 11 امام جڑے انہوں نے رتبہ، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، نہیں چڑھ رہی ہیں۔ جب بیٹھا ایک بندہ خانے کعبے ہو گئے اللہ دے گھر دے وچ تے آکے داتا دربار تے میرے نام دی دیگ چڑھا دیں، میں پھنس گئی اتنے بیماری دے وچ، تے داتا دربار تے چڑھا دے کہ میری جان چھٹے۔ لیکن اللہ پاک کی تو بڑی بے پرواہ ذات ہے، اس نے حاجت جان تو پہلے جڑا نا اس نے اس بندے کی زبان جو اقرار کرایا کہ جس نے بندہ جانا نا ایئرپورٹ پہ غسل کرتا، اے لباس اتار دیتا، 2 چادرہ پہن لینا، وہ کفن آ لیا، اجے زندہ کھڑوتا تو مردے تو پھر بھی 3 کپڑے ہوتے نا، 3 یا 2 چادرہ تے 1 کرتا ہوتا، لیکن وہ زندہ جڑا وہ 2 پھر پڑھتا 2 رکعت نفل، پتہ کوئی نہیں، سر ننگے پڑھنے کے سر تے کر کے پڑھنے، حالانکہ اس وقت سر تے کر کے بھی وہ 2 رکعت نفل ادا کر سکتا۔ نفل جس وقت ادا کر لینا تو پھر نیت کرنی پڑے گی، اس نیت میں پہلا لفظ اللہ نے کہا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، آکے تکرار کر لا شریک، اے جس وقت جملہ آکھے گا تو اس وقت احرام بن جائے گا، اگر یہ جملہ نہیں آکھے گا تو احرام تو ہوئے گا ہی نہیں، خالی چادرہ لپیٹ کے جا رہے آ جاوے پھر، جس لئے احرام نہیں ہے گا تو حج بھی کوئی نہیں، نومبر ہے تو حج ہے۔ اس واسطے حدود ہے گیا احرام واسطے کہ جڑے پاسو آنا ان حدود تو باہر وار احرام بن کے آنا، مکے دے وچ مدینے چو آ رہا تو اتنے بھی حدود ہے، طائف چو آ رہا تا بھی حدود ہے، پاکستان جو جا رہا تا بھی حدود ہے، دوسرے ممالک جو آ رہا تو ہر پاسے حدود مقرر رہے گی،
اس حدود نو کراس کرے گا تاکہ اس دا عمرہ احرام ہے. احرام نہیں ہے گا بغیر احرام تو جا رہا ہے لباس ہے تو کوئی عمرہ نہیں ہوگا. اس وقت فرمایا کہ مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں, شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں. نہ ایمان میں کچھ خلل اس سے آئے, نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. یہ ہمارے مسلمانوں کا حال. دوسروں کو کیا کہیں, ہم اپنا آپ روئیں, اپنے آپ کو سدھاریں, قبروں پر چادریں چڑھائیں, قبروں پر چادریں اور چڑھاوے چڑھانا, ان پر سجدہ کرنا, ان کو چومنا چاٹنا, ان کی حد درجے تعظیم کرنا, فرشتوں جنات کی دعائی دینا, پیر دستگیر غیبانہ پکارنا, شیخ معین الدین چشتی زکریا ملتانی کو امداد کے لیے پکارنا, سب شرکیہ باتیں. اللہ نے فضل اللہ سب مسلمان ہی تھے, کوئی نہیں پائیے جاتے ایجر جاندے قبر دے ہاتھ رکھ کے دے جناب مانگ رہے کہ اے میرے ہاتھ سے جڑ آ رہی ساری برکت دنیا. پھر اس قبر میں بوسہ لینا, اس دربار دی سیڑھیاں کا بوسہ لینا. اے تہاڈا پردہ چاہ کیتا کس نے؟ الطاف حسین حالی نے. اللہ نے جڑا کرنا سی کیتا, الطاف حسین حالی نے تہاڈا پردہ چاہ کیتا کہ مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں, شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں. نہ ایمان میں کچھ خلل آئے, نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. قبروں پر چادریں چڑھانا, ان پر سجدہ کرنا, ان کو چومنا چاٹنا, ان کی حد درجہ تعظیم کرنا, فرشتوں اور جنات کی دعائی دینا, پیر دستگیر کو غیبانہ پکارنا, شیخ معین الدین چشتی زکریا ملتانی کو امداد کے لیے پکارنا, یہ سب کیا ہے؟ ایمان کی باتیں. ایسے نا ایمانی باتیں ہیں نا. آج جو ان باتوں سے منع کرے وہ وہابی, وہ گستاخ. اب قرآن کی مانے تمہاری مانے, تم کہتے رہو گستاخ. یہی وہابی تو مکے والوں نے کہا آمنہ کے لال کو, عبداللہ کے در یتیم کو, سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ کو, اور جس کی وجہ سے وہ ہجرت کر کے مکہ سے جا رہا ہے مدینے. یہی جھگڑا تھا, اس کے علاوہ اور کوئی جھگڑا نہیں تھا. انہوں نے بھی یہی کہا کہ لوگوں یہ الہ نہیں ہے جو تم نے بنا کے رکھے ہوئے ہیں, ان کو چھوڑ دو. الہ ہے تو صرف ایک ہی ہے, حاجت پوری کرنے والا, مشکل کشا, دعاؤں کا سننے والا, حاجتوں کو سننے والا صرف ایک ہی ہے, اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے. اسی بات کا جھگڑا تھا کہ اس کو خانہ کعبے کے اندر داخل بھی نہیں ہونے دیتے. آپ کہاں عبادت کرتے تھے؟ میں بتا بھی چکا ہوں, دار ارقم میں. آخر تنگ آئے تو آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا. یہ سفر کا مہینہ ہے نا, ان باتوں سے چھوڑنا پڑا ہے, اسی وجہ سے چھوڑنا پڑا ہے. حتیٰ کہ شعب ابی طالب میں قید بھی کاٹنی پڑی. 3 سال تک قید رہے.
یہ قید کاٹنا بھی پیغمبر کی کیا ہے؟ سنت ہے۔ آج کیسے ڈرتے ہو؟ قید ہو جائیں گے پھر کیا ہوگا؟ کھا جائیں گے وہ۔ کیا حق نوار قید نہیں رہا؟ عطا اللہ شاہ بخاری قید نہیں رہا؟ حسین احمد مدنی قید نہیں رہا؟ شیخ الہند مالٹا کی جیل میں قید نہیں کاٹی؟ کس کے پیچھے کاٹی؟ انگریز کی دشمنی پیچھے کہ انگریز آیا تو ہماری شکلیں بگاڑ گیا، ورنہ ہماری تو یہ صورت نہیں ہے، ہمارے پیغمبر کی یہ صورت نہیں۔ نہ آج پیغمبر والی صورت ہے نہ پیغمبر والی سیرت ہے، پھر مسلمان کس چیز کی ہے؟ محبت کس چیز کی ہے اس کے ساتھ؟ خالی نام لینے سے؟ مگر مسلمان ہی ہیں جو ان کو سب کچھ تسلیم کر بیٹھے ہیں، حتیٰ کہ بسوں پر، اور ان کے نام کے نعرے لکھ رہے ہیں، یا پیر دستگیر، یا علی مدد وغیرہ۔ یہ سب شرکیہ باتیں ہیں جن کا قرآن نے رد کیا ہے۔ فرمایا جن کو تم شریک بناتے ہو ان میں تو الوہیت کی صفت ہی نہیں پائی جاتی۔ آگے فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری طرح بندے ہیں۔ اب میں نے تو نہیں کہا ہے، میں نے اپنی طرف سے کہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے ان الذین تدعون۔ آپ دیکھ لیو سورۃ اعراف ہے، اللہ کہہ رہا ہے آخری رکوع میں، قرآن کھول کے ترجمہ دیکھ لیو، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم۔ تم کہتے ہو من دون اللہ تو بت ہے نا، بت۔ اللہ کہہ رہا ہے عباد امثالکم، کہ تمہاری طرح وہ بھی بندے ہیں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ جس طرح تم پیدا کیے گئے ہو اسی طرح وہ بھی پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ کو کسی نے پیدا کیا ہے؟